الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم سب کے آقا مولا ملجا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی خدمت میں ہفتہ وار پروگرام فرینڈز آف اللہ لے کر حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور جو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، الحمدللہ آپ نے عرصہ دراز ان کو سنا بھی، ان کو دیکھا بھی، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں اور بالخصوص برطانیہ اور یورپ میں لوگوں کے عقیدوں کی جو اصلاح آپ نے کی، وہ الحمدللہ قابل تحسین ہے۔ میری اس سے مراد عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضوی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا حال ہی میں وصال ہوا، اور وصال بھی کہاں پہ ہوا؟ اللہ کی پاک سرزمین، اور بہت ساری صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ آج میری بھی خوش نصیبی کہ ان کی محبتوں کے جو گوشے ہیں ان پر بات کرنے کا اتفاق انشاءاللہ موقع میسر آئے گا، اور ہم نے جن علماء کرام کو دعوت دی ہے الحمدللہ ان کا ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا، تو ہمارے یہی خواہش تھی کہ ایسے احباب کو دعوت دی جائے کہ جو حضرت سے قریب سے حضرت کو جانتے بھی ہوں، اور ان کی جو شخصیت کے حوالے سے، ان کی جو علم خدمات کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، اس پر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو کی جائے۔ آج اس ہمارے ایوان میں عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت کو میں نے جب 87 میں پہلی مرتبہ ہرزفیلڈ میں سنا تو یقین جانیے پاکستان میں نام سنا کرتے تھے کہ یہ علماء کرام وہاں پر ہیں، اور دل میں خواہش بھی ہوتی تھی اللہ کبھی وہ دن لائے کہ ہم بھی ان علماء ربانیین کی زیارت کریں جن کا شہرہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، اور بالخصوص آپ کی برطانیہ اور یورپ میں جو اسلام کے حوالے سے اور مسلک کے حقہ کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، الحمدللہ اہل سنت کا بچہ اس چیز کو جانتا ہے۔ میری اس مراد عالم اسلام کے عظیم اسکالر لسان العصر حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی قبلہ، میں آپ کو آج اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لانے پر ویلکم بھی کروں گا اور خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی بہت ذرا نوازی، آپ تشریف لائیں، اور مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی دعائیں لینے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان الحمدللہ برطانیہ یورپ میں ہماری نوجوان نسل کی جس طریقے سے آپ الحمدللہ رہنمائی کر رہے ہیں، گائیڈنس کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ان نوجوان علماء پر بھی بڑا فخر ہے کہ الحمدللہ اس یورپ کے ماحول میں خود جو ہے ساری چیزیں سیکھیں، الحمدللہ علم پڑھا، پھر بزرگوں کی تربیتیں ملی الحمدللہ، تو آج وہ انگلش میں ہمارے جتنے احباب سننے والے ہیں، بالخصوص ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو اپنی زبان میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نوجوان اسکالر حضرت علامہ مولانا ارشد مصباحی صاحب کی آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا بھی۔ ہمارے تیسرے مہمان جو کہ فرینڈز آف اللہ کے مستقل مہمان ہوتے ہیں ایوری ٹیوزڈے یہاں پہ الحمدللہ،
اور کافی عرصہ سے میرا ساتھ دے رہے ہیں، نوجوان اسکالر ہیں ماشاءاللہ، خوب مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں، اور جامعہ رضویہ غوثیہ کے صدر مدرس ہیں، شعبہ درس نظامی کے حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی صاحب کی بلا آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے اس ایوان کو ماشاءاللہ نظم سے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معطر کریں گے وہ برطانیہ کے مشہور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے شارٹ نوٹس میں میری ریکویسٹ ہے وہ تشریف لائیں، اس لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت مولانا حافظ محمد فاروق اشرفی کی بلا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت، میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آج کا پروگرام کا جو آغاز ہے، مجھے اور بھی خوشی ہوئی جب آپ نے یہ بتایا کہ آج ہمیں جو آپ نظم سنانے والے ہیں وہ حضور مفکر ملت کی لکھی ہوئی ہے، تو یقیناً ان کی شخصیت کو آپ نے دیکھ کے وہ ساری چیزوں کو جمع کیا ہوگا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا ہمیں وہ پیاری سی نظم سنا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اس عظیم اسکالر کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اما چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سنیت کے ترجمان تھے حضرت علامہ سنیت کے ترجمان تھے حضرت علامہ اہل عرفان کی زبان تھے حضرت علامہ حنیف، اہل عرفان کی زبان تھے حضرت علامہ حنیف۔ لے لیا ان کو حرم کی سرزمین گود میں، لے لیا ان کو حرم کی سرزمین گود میں، مستحق وہ بے گماں تھے حضرت علامہ حنیف، مستحق وہ بے گماں تھے حضرت علامہ حنیف۔ مسجدوں کے بامدر بھی یاد رکھیں گے انہیں، مسجدوں کے بامدر بھی یاد رکھیں گے انہیں، سرپرست و صاحبان تھے حضرت علامہ حنیف، سرپرست و صاحبان تھے حضرت علامہ حنیف، اور ان کے اخلاق کریمانہ کے سب ہیں معترف، ان کے اخلاق کریمانہ کے سب ہیں معترف، یعنی سب پہ مہربان تھے حضرت علامہ حنیف، یعنی سب پہ مہربان تھے حضرت علامہ حنیف۔
اور عصر نو میں ذات ان کی منفرد بے مثل تھی، عصر نو میں ذات ان کی منفرد بے مثل تھی، پستیوں میں آسماں تھے حضرت علامہ حنیف، پستیوں میں آسماں تھے حضرت علامہ حنیف، اور ذکر و فکر رب میں گزرے ان کے سارے روز و شب، ذکر و فکر رب میں گزرے ان کے سارے روز و شب، سلف کا روشن نشان تھے، سلف کا روشن نشان تھے حضرت علامہ حنیف، اور قوم و ملت کی ترقی کے لیے تھے سجدہ ریز، قوم و ملت کی ترقی کے لیے تھے سجدہ ریز، اور مصروف فغاں تھے حضرت علامہ حنیف، اور مصروف فغاں تھے حضرت علامہ حنیف، اور چہل سالہ تھی رفاقت آہب وہ چل بسے، چہل سالہ تھی رفاقت آہب وہ چل بسے، مشفق قمر الزمان تھے حضرت علامہ حنیف، مشفق قمر الزمان تھے حضرت علامہ حنیف، سنیت کے ترجمان تھے حضرت علامہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین کرام، آپ نے حضور مفکر اسلام کی لکھی ہوئی نظم سماعت فرمائی حضرت مولانا حافظ محمد فاروق کشمیری صاحب سے۔ بہت خوب کلام لکھا بھی حضرت نے، اور حضرت نے پڑھنے میں بڑا کمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امہ چینل کی یہ خوش نصیبی کہ الحمدللہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پر اولیاء اللہ کے جو حالات زندگی ہوتے ہیں، ایوری ٹیوزڈے کو یہ پروگرام ہوتا ہے، مختلف سلاسل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آج حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو شخصیت کے حوالے سے یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اور یقیناً ہم نے علماء سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو قومیں اپنے محسن کو بھول جاتی ہیں، تاریخ کے اوراق میں پھر ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے ملت کو وقت دیا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی توانائی اپنی قوم کے لیے صرف کر دی، ہمیں انہیں ضرور انشاءاللہ یاد رکھنا چاہیے، اور امہ چینل انشاءاللہ یہ مواقع گاہے بگاہے آپ کو ضرور فراہم کرتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم نے حال ہی میں جن بزرگوں پہ علماء پہ پروگرام کیے، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان اور حافظ ملت پہ بھی ہم نے 2 ہفتے پہلے پروگرام کیا، تو بہت سارے علماء پہ بھی الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اولیاء اللہ مختلف جو بزرگان دین ہیں ان کی حالات زندگی کے حوالے سے بھی یہاں پہ پروگرام ہوئے ہیں۔ میں حضرت
لسان نصر سے گزارش کروں گا، ملتمس ہوں کہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب کے ساتھ آپ کا جو وقت گزرا، خوبصورت یادیں جو ان کی آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ رہیں گی، میں چاہوں گا ان کے حوالے سے آج جو پروگرام ترتیب دیا اس پر آپ گفتگو فرمائیں گے، اور ساتھ ہی یہ امہ چینل کی چھوٹی سی کاوش ہے، میں چاہوں گا دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے حضرت علامہ مفکر ملت حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، بسم اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ امہ چینل کے توسط سے میں اپنے ایک محسن، ایک عظیم عالم دین اور ایک عظیم مبلغ حضرت علامہ محمد حنیف صاحب رضوی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سبحان۔ میں امہ چینل کے مالک جناب عارف کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ملت کی عظیم شخصیات کو متعارف کرانے کے لیے چینل کو استعمال کی اجازت بھی دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نقوش حیات ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں، ہمیشہ روشن رہتے ہیں، اور جیسے جیسے شخصیت کی ذات سے زمانے کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے جی، ویسے ویسے وہ نقوش مزید تابندگی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی عظیم آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو لوگ یقیناً ماتم بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، مگر دھیرے دھیرے اس کی شخصیت ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اگر بہت بڑا آدمی ہے تو کتابوں کے اوراق میں کہیں محفوظ ہوتا ہے، صحیح، لائبریریوں کی زینت بن جاتا ہے، لیکن دلوں کی دھڑکن بن کے زندہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، سبحان۔ مگر اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق گزاری ہے اور اسلام اور سنت کے بقا کے لیے، اشاعت کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں، تو جب تک دنیا میں وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، ان کی یاد بھی زندہ رہے گی، ان کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تاب ماند نام نکت برقرار۔ عظیم افراد جو گزر چکے ہیں ان کے نام کو ضائع نہ کیجیے تاکہ آپ کا نام بھی باقی رہ سکے۔ کیا کہنے، بہت اچھے، وہ سبحان قومیں اللہ۔ زندہ رہتی ہیں جو اپنے ماضی کے حوالے سے اپنے مستقبل کی راہیں متعین کرتی ہیں، اور وہ قومیں نقشے سے فنا ہو جاتی ہیں، اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہیں جو اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں، اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ قرآن عظیم نے ان افراد کے تذکرے کو باضابطہ طور پہ محفوظ کر لیا ہے کلام الہی کی شکل میں، سبحان۔ جن افراد نے دنیا میں انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے لیے کام کیا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ کی ذات میرے لیے بہت عظیم تھی۔ عظیم تو وہ پورے ملک کے لیے تھے، لیکن میرے لیے اسی طور پہ خاص طور پہ عظیم تھے کہ کم و بیش 40 سال تک میں نے ان کی رفاقت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے لیکن اتنے متواضع تھے، اتنے متوازن تھے کہ عمر کی اور علم اور تقوی کی بڑائی کے باوجود وہ ہم سے بہت ہی مشفقانہ رویہ بھی رکھتے تھے، احترام کا تعلق بھی رکھتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ ہم نے اگر کوئی چھوٹا بھی کام کیا ہو تو اس کو خود بھی محسوس کریں اور دوسروں کو محسوس کرائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خرد نوازی کا یہ مزاج انہوں نے اپنے اکابر سے پایا تھا۔ انہوں نے زندگی میں
ایسی شخصیات کو دیکھا ہے جن میں کچھ کے دیکھنے سے ہم بھی محروم ہیں، یا ہماری ان کی ملاقات یا ان کی نیازمندیاں ان کے ساتھ لمحاتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بریلی شریف میں گزارا ہے۔ اللہ اللہ بریلی شریف جو آج دنیا میں ہمارے لیے مائع امتیاز بھی ہے اور میزہ بھی ہے ملت کے حوالے سے۔ آج وہ لوگ بھی بریلی شریف کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اس کی جغرافیائی حیثیت کو بھی نہیں جانتے ہیں، مگر وہ بریلی شریف کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ بریلی نے پوری دنیا کو مسلک اور حق کا جو تشخص عطا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا کے تمام باطل فتنوں کا مقابلہ وہاں سے کیا گیا، اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی باطل کے مقابلے میں کوئی منظم قوت نظر آتی ہے تو وہ بریلی ہی کی پیداوار ہے، بے شک، اور اسی سرزمین سے ابھری ہے۔ آج جتنی بھی درسگاہیں ہیں ہند و پاک میں اور بیرون ہند و پاک میں اہل سنت والجماعت کی، ان سب پر فیضان ہے بریلی شریف کا، بے شک، اور ان اکابرین کا جو سرزمین سے ابھرے ہیں۔ مولانا حنیف صاحب قبلہ اس سرزمین پر ایک طویل زمانے تک رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ کچھ لمحات گزارے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بریلی کے بعض اکابر کو دیکھا ہے، مگر وہ شخصیت جس نے شب و روز وہاں ان کی زیارتوں سے اپنی نگاہوں کو فیضیاب کیا ہو، یقیناً اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں اسلاف کے اخلاق کریمانہ، اسلاف کے طرز عمل، اسلاف کا سوزہ دروں، اسلاف کا درد دل، اسلاف کی شفقتیں، اسلاف کی محبتیں، اسلاف کا تقوی، اللہ اکبر، یہ سب کچھ ان کی زندگی میں مکمل پایا جاتا تھا۔ ہمیں وہ لوگ جنہوں نے بریلی شریف کو نہیں دیکھا ہے، اگر انہوں نے مولانا حنیف صاحب قبلہ کو دیکھا ہوگا تو یقیناً ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بریلی شریف کس طرح کے افراد کو تیار کرتا تھا اور اس سرزمین سے کیسے لوگ ابھرا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، میں نے ایک طویل زمانہ ان کے ساتھ یقین گزارا اس سرزمین کے اوپر، لیکن یہاں کے آنے سے پہلے میں نے ان کا نام سنا تھا۔ جی، بمبئی کی سرزمین پر علامہ مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم کسی ایسے مقرر کو زحمت خطاب دینا چاہتے ہو جو اصلاح معاشرہ پہ سب سے بہتر بولتا ہو جی، تو مولانا حنیف کو مدعو کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اس شخص کی بات ہے جو اپنے دور کا تاجدار خطابت تھا، بے شک، بے شک، جس کی خطابت کی دھوم پوری دنیا میں تھی، اور خاص طور پہ بر صغیر ہند و پاک میں ان کی خطابت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بے مثل تھے۔ مخالفین کہا کرتے تھے کہ ہمیں علامہ نظامی جیسا خطیب مل جائے تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کی خطابت کو دیکھ کر کے بے شمار افراد نے خطابت کے انداز اور شعور کو حاصل کیا ہے۔ اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا حنیف کو بلاؤ، وہ اصلاحی موضوع پر معاشرے کے حوالے سے ماشاء عمدہ اللہ، خطاب بہت کرتے ہیں۔ خوب، بہت خوب، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور مجھے ان کے دیکھنے کی خواہش تھی کہ کاش میں ان سے ملتا، لیکن ہندوستان میں ملاقات نہیں ہوئی۔ برطانیہ کی زمین پہ آنے کے بعد جب میں نے یہ جاننا چاہا کہ یہاں کون سے لوگ ہیں جو دین اور مسلک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو مجھے علامہ حنیف صاحب قبلہ کا نام بتایا گیا۔ میں نے بریڈ فورڈ سے شد رحال کیا اچھا، بولٹن کی سرزمین تک، اور میں نے دیکھا کہ ایک مختصر سے کمرے میں وہ تشریف فرما ہیں اور اس طرح سے ملے ہیں کہ جیسے صدیوں سے تعارف رہا ہو، اللہ، جیسے عالم ارواح کی ملاقات نے یہاں جسم کا پیکر ڈھال لیا ہو اور ہم دوبارہ مل رہے ہوں، یہ کیفیت تھی۔ انتہائی محبت، انتہائی پیار، سبحان انتہائی شفقت کے ساتھ ماشاءاللہ، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اور پہلی ملاقات سے لے کے آخری ملاقات تک، آخری خطاب بھی انہوں نے ہماری مسجد میں فرمایا تھا، جی جی، آخری ملاقات تک ان کا طرز عمل یہی رہا، کبھی بھی کہنگی اور بوسیدگی نہیں آئی اور نہ کہیں سرد مہری پیدا ہوئی۔ جب بھی ملتے تو لگتے تھے جیسے آج ہی ملاقات ہو رہی ہو، جیسے پہلی بار ان کو ہم دیکھ رہے ہوں۔ وہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو کسی نے 40 سال تک دیکھا ہو تو یقیناً اس کی کچھ کمزوریاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو جاننا چاہو تو اس کے ساتھ سفر کر لو، سفر کرو، جی جی، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لو، اسے غصہ دلا دو،
ایک اور بات کہی جو میں نہیں کہنا چاہتا، جی جی بہرکیف انسان کا اندرون سفر کی حالت میں واضح ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اسی طرح سے اگر غصے کی حالت میں دیکھا جائے تو بھی اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے سفر میں بھی دیکھا، ہم نے حضر میں بھی دیکھا، واہ ہم نے غصے کی حالت میں بھی دیکھا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عظیم انسانیت کا جو تصور تھا میرے ذہن میں بہت اچھے، وہ کم نہیں ہونے پایا، اللہ اکبر، بلکہ ہر حال میں اس میں مزید ترقی ہوتی گئی۔ اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ اتنے عظیم تھے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو پوری ملت میں جو یہ کہہ سکے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کج خلقی سے یا کجروی سے ملاقات کی ہو یا بات کی ہو۔ صحیح، ہر ایک کا ادب کرنا، ہر ایک کا احترام کرنا اور اپنے چھوٹوں کو نوازنا۔ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، رات کے کسی بھی حصے پہنچ جائیے صحیح، تو وہ ضد کر کے وہ کھانا بھی کھلاتے تھے، خواہ لاکھ آپ معذرت کرنا چاہیں مگر وہ معذرت قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اور یہ میرے جتنے علماء ساتھی ہیں سبھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ وہ علماء نواز تھے، اور یہ سب کچھ انہیں بریلی کی سرزمین سے ملا تھا۔ آپ کو شاید یہ اس بات کی اطلاع ہوگی کہ دنیا اسلام کے عظیم مفتی، عظیم فقیہ حضرت علامہ مفتی اجمل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بریلی بھیجا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بھیجنے والا کتنا عظیم ہے، اللہ اور جہاں انہیں بھیجا گیا ہے وہ کتنے عظیم، وہ جگہ کتنی عظیم ہے۔ واہ واہ، وہ خود بھی پڑھا سکتے تھے مگر شاید ان کی پیشانی میں انہوں نے جوہر قابل محسوس کر لیا تھا اللہ کہ اکبر، انہیں بریلی کی سرزمین پہ جانا ضروری ہے تاکہ ان کی بہتر تربیت ہو سکے۔ اور پھر انہوں نے صرف یہ کہ بریلی بھیجا بلکہ حضور مفسر قرآن، مفسر اعظم حضرت علامہ ابراہیم رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط دیا تھا کہ یہ میرا اپنا بچہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ کیا کہنے، اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد ان اللہ پہ کتنی اکبر، عنایتیں رہی ہوں گی، کتنی مہربانیاں رہی ہوں گی۔ حضرت مفسر اعظم نے ان کو اپنے بچے کی طرف پروان چڑھایا اور ان کی تربیت میں جی جی، ہر طرح کی کوشش فرمائی اور اساتذہ کو ہدایت کی کہ یہ بچہ بہت دور سے آیا، راجستھان کی سرزمین سے، اور راجستھان کے بھی ایسے علاقے سے جو علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، اس پہ اگر محنت کی جائے گی تو یقیناً ایک جوہر قابل بن کر کے یہ ملت اور قوم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوئی، شب و روز حضور مفتی اعظم کے روئے زیبا کی زیارت کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کی نگاہوں کو بوسہ دیتے ہیں جنہوں نے ایک بار بھی مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہو، سبحان اللہ، تو وہ نگاہ کتنی عظیم رہی ہوگی کہ جس نے 8-10 سال تک سرکار مفتی اعظم کے مقدس چہرے کو دیکھا اور ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے رہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ میں اپنے دوسرے احباب سے کہوں گا کہ آپ اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ ماشاءاللہ، ناظرین کرام، آپ نے حضور مفکر اسلام سے بہت پیاری گفتگو سماعت فرمائی، اور 40 سال کی جو رفاقت ہے الحمدللہ اسے اپنے خوبصورت لفظوں میں بیان فرما رہے تھے۔ میں نے خود بھی جب الحمدللہ بولٹن میں تھا 87 میں آیا تو مولانا حنیف رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر وہاں ملاقات بھی ہوتی تھی۔ یقین جانیے کہ جو حضرت نے خطابت کے حوالے سے بات کی، میں نے ان کو کافی دفعہ وہاں سنا، اور جب بھی ان کو سنتے تھے ایک نیا انداز اور علمی گفتگو الحمدللہ فرمایا کرتے تھے، اور مسلک کی جو پختگی ان کے ذہن میں تھی اور اپنی بات کو ڈیلیور جو کرتے تھے لوگوں تک، یہ خاص ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا۔ اور جہاں اور ان کی بہت ساری جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ تلاوت قرآن کا انہیں بہت شوق تھا، بہت زیادہ۔ میں نے جب بھی ان کو کبھی دیکھا یا ان کے گھر پہ حاضری ہوئی یا مسجد میں کہیں دیکھا تو تلاوت کلام پاک، اللہ کے کلام کے ساتھ بڑا ہی ان کو پیار تھا، بے حد محبت تھی، جنوں کی حد تک وہ قرآن پاک سے پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ان کے نیک اعمال کو اللہ نے پسند کیا کہ اپنی حضرت نے جو نظم لکھی بڑا خوبصورت الفاظ میں تھے کہ حرم پاک میں جو ہے وہاں اللہ کی سرزمین نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا، اور علماء سے سنے کہ جہاں پہ انسان کی قبر بنتی ہے وہیں سے انسان کا خمیر لے کے اس کا جسم جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ مولانا حنیف صاحب کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ تشریف لائے، پھر آخر وصال کہاں پہ ہوا، مدفن ان کا کہاں پہ ماشاءاللہ ہوا، اور
سفر بھی دیکھیے کتنا آخری سفر ہے، اور سفر بھی بڑا خوب زندگی کا بھی، اور حرمین شریفین میں جو آخری حاضری ہے اس کے حوالے سے میں بھی ملتمس ہوں حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب سے، جنہوں نے بھی بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزارا، ان کی شفقتوں سے، دعاؤں سے آپ بھی مستفید ہوئے. تو میں چاہوں گا کہ اپنے محسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ، کیونکہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہماری نوجوان کو نسل پتہ ہے، ان کو پتہ چلے کہ ہم جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، کیا ان کی خدمات تھیں یہاں یورپ میں، برطانیہ میں الحمدللہ. تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے حوالے سے جو آپ خصوصی پیغام لے کر آئیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سبحان اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. ماشاءاللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، واہ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. حضرت قاری محمد زمان صاحب قادری زید مجدہ. It is an honor for the entire panel this evening on Ummah channel to recollect our memories and pay tribute to a great, outstanding, unique servant of Islam, a scholar of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, a Sufi in the true sense. بہت اچھے. سبحان حضرت اللہ. علامہ مولانا محمد حنیف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ. Hazrat was born in Pratap Garh, Rajasthan, India, and his honorable father is named Hazrat Hafiz Abdul Qadir Sahib. سبحان اللہ. ماشاء So اللہ. we can see from this aspect that born to a religious parents Yes. had an automatic impact on the upbringing and the nurturing and the ta'aleem and tarbiyat of Hazrat Maulana Hanif Rahmatullah سبحان alayh. اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. He became a Hafiz Qibla Qari Sahib جی جی. at the age of 12. سبحان اللہ. Only at the age of 12, alhamdulillah, he memorized the entire Quran. So he is also his حافظ قرآن. Yes. سبحان اللہ. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا مطالعہ یہ ہے جی جی. کہ آپ کو قرآن پاک سے بڑا شغف تھا. بے شک. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا مطالعہ آپ کا گویا کہ اوڑھنا بچھونا تھا. صحیح صحیح. So he became a Hafiz. Then he was educated in his local village. Then he traveled to Sambhal, to the great alim of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, whom my honorable Ustad Mufakkir Islam mentioned, Hazrat Allama Mufti Ajmal Shah Sahib Sambhali Rahmatullah alayh. Then, alhamdulillah, to the markaz of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Bareilly Sharif. Allahu Akbar. Bareilly Sharif in this day and age, in the 21st century, has become the identity of the true Ahlus Sunnah wal Jama'ah, and educated by great ulama, asatiza, including in particular Hazrat Mufassir Azam Hind Allama Mufti Ibrahim Raza Khan Rizvi Rahmatullah alayh, who is the grandson of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza. Subhanallah. Grandson of Ala Hazrat is the Murabbi, the teacher, the guide of Hazrat Maulana Hanif.
So when you have teachers of this caliber, then you know the product that inshallah will come in the end. I am very grateful to my honorable brother Arif Adam Sahib that on my request and Hazrat's request, he has held this beautiful program. May Allah reward him abundantly. Ameen. I want to very briefly invite the English speaking audience why we are here this evening. In the hadith, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mentions al barakatu ma'a akabirikum, that barakah, blessings are with your leaders, with your akabir, with your elders. So we are celebrating the day, the lifetime, the achievements of a great alim who came to Great Britain in October 1972 and left this dunya in 2017. 45 years Qibla Qari Sahib. Almost half a century he spent in UK and in Europe, traveled here and there simply to teach the true teachings of the Sunni Aqidah. Because he had the nurturing from Bareilly Sharif, the stamp of Bareilly Sharif, yes, we all know, subhanallah. So Hazrat Allama Hanif Rizvi was not only a Hanif in name. Allahu Akbar. बहुत अच्छे. Not only सिर्फ नाम के हनीफ नहीं थे वो, वाकई जिसे हम इसमें बामुसम्मा कहते हैं. अल्लामा निजामुद्दीन मिसबाही साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत कुर्बत हासिल की है. He really was Hanif. Yes. And my honorable father Allama Muhammad Mian Malik MashaAllah has known Hazrat from India more than 50 years. Allahu Akbar. More than 50 years they have known each other, very close to each other. And I, as a student of Deen, truly have felt that Maulana Hanif Rahmatullah Alayh was Hanif Subhanallah. in its literal meaning. Ala Hazrat translates har batil se juda. Ma kana Ibrahimo Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. So Hazrat Maulana Hanif was Hanif in the true sense. He was very staunch in his Aqidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. In UK, he started preaching from Preston, then Bolton, Manchester, Bury, Radcliffe, many centers. And he himself says, I have studied one of his interviews, that my mentality was to found masajid, marakis, centers of Islam, and then find suitable imams, khutaba, place them there to work, and then spread out and find another place. Allahu Akbar. This is all he did in his life. And we can see his greatness. I will conclude inshallah from the aspect that 45 years he spent in Great Britain. Alhamdulillah. Ta'aleem, Tabligh, Dars, Tadris. Yes? This is all he did. Alhamdulillah. Working for the hereafter. But he was so close to Allah subhanahu wa ta'ala, so approved in the court of Rasulullah sallallahu that Allah blessed him with the holy land of Makkah Sharif as his eternal abode. Ameen. His last ending, Qabr Mubarak, is in Makkah Sharif. That speaks volumes of what a great personality he truly was. MashaAllah. Beautiful हज़रात. आपने अल्लामा अरशद मिसबाही साहब से बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ रिज़वी क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत के हवाले से और उनकी मसले की इल्मी खिदमात के हवाले से बहुत प्यारी गुफ्तगू समात फरमाई. बिल्कुल सही है कि जैसे क़िबला आज़मी साहब ने भी फरमाया कि उनकी बहुत सारी ऐसी आदत मुबारक थी, मेहमान नवाजी, एक ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम होता है और अल्लाह का बड़ा इनाम होता है. और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जब भी उनके यहाँ कहीं हाज़री का मौका मिला तो बिल्कुल हज़रत ने सही फरमाया कि खाना खाए बगैर वो कभी अपने मेहमान को जाने नहीं देते थे. और जो मैंने देखा था उनको कि एक लोगों को इस्लाह करने का उनका जो तरीक़ा था वो बड़ा खूबसूरत था. और बाद हमारे अहबाब बड़े मजमे भी लोगों के जो है वो तरबीत करते हैं, लेकिन वो तरबीत का अंदाज़ कुछ जो है फिर वो तलखी में बदल जाता है. लेकिन हज़रत का जो अंदाज़ है
گفتگو تھا، جس پیار سے محبت سے وہ بات کرتے تھے تو وہ بات انسان کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ ناظرین کرام، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے حضرت علامہ نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا، ان کا بھی بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزرا، ان کی دعائیں لیں، شفقتیں ان کی حاصل کی، تو حضرت کی بھی خواہش تھی کہ حضرت پہ یہاں پہ پروگرام کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، جن کی خدمات دین کے لیے رہیں، انشاءاللہ عمر چینل کا پلیٹ فارم ان سب کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت قبلہ اعظمی صاحب بھی، علامہ ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ چینل کا شکریہ اور عارف بھائی کا شکریہ، بلکہ ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں، شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے عظیم محسن کو میں سمجھتا ہوں کہ انواز الوصال بھی اپنے محبتوں کا آپ نے اظہار کیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے حضرت نے فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے محسنوں کو، دوستوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن قبلہ اعظمی صاحب نے الحمدللہ جس محبت سے ان کی یادوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور علامہ مصباحی صاحب نے جس محبت سے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ملت اسلامیہ کے تمام وہ علماء، چاہے وہ حیات ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین، ویلکم بیک۔ اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے فرینڈز آف اللہ، یہ خصوصی پروگرام جو ہے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضوی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے آج ایک خوبصورت یہ پروگرام ہم نے یہاں پہ ترتیب دیے ہیں، اور آپ نے بڑی پیاری گفتگو سماعت فرمائی علامہ اعظمی صاحب سے، علامہ ارشد مصباحی صاحب سے۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین صاحب سے کہ ان کو بھی بہت دعائیں ملی حضرت کی اور شفقتیں ملی، تو میں چاہوں گا وہ پیار، وہ محبت، وہ انس جو آپ کو ملا ان سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں خوبصورت جو گوشے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، رواہ ابو داود۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا قاری زمان صاحب، سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس عظیم پروگرام میں دعوت دی، اور خوشی کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے عزت و عظمت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء میں سے حضرت علامہ مفکر اسلام علامہ قمرالزمان صاحب قبلہ مدظ العالی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبحان اللہ، اور میرے دوست حضرت علامہ ارشد صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی کے بارے میں آپ نے کافی باتیں سماعت کی، اور علامہ ارشد نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے کہاں کہاں پڑھا۔ میں اس بات سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ علامہ حنیف صاحب 1963 میں بریلی شریف سے فارغ ہوئے، سبحان اللہ، اور ان کے اساتذہ میں جیسا کہ بیان کیا گیا حضرت علامہ مفسر اعظم ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور خاص، اور دوسرے بھی آپ کے اساتذہ کرام تھے جو اپنے دور کے عظیم مفتی تھے، محدث تھے، اور اپنے دور کے عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جی، آپ کی جب دستار بندی ہوئی تو حضرت علامہ عبدالتواب مصری وہاں موجود تھے، بسم اللہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد عرفان علی رشیدی وہ بھی آپ موجود تھی، اور ان حضرات کی موجودگی میں آپ کے سر پر دستار بندی رکھی گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے اپنی خدمت دین کا جو آغاز کیا ہے وہ صوبہ مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے کیا ہے، وہاں کی جامع مسجد کے آپ خطیب و امام ہوئے، سبحان اور حضرت جو ہے اکثر اپنی مجالس میں اندور کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جی جی، پھر آپ اندور سے منتقل ہوتے ہیں اور 1 سال کے لیے رتلام میں آپ نے بحیثیت خطیب و امام خدمت انجام دی۔ پھر بھاؤ نگر کا آپ خاص تذکرہ کرتے تھے، جی، اور بھاؤ نگر میں کچھ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں مشکل حالات بھی آپ کو آئے تھے۔ آپ بیان فرماتے تھے کہ میں الحمدللہ
چونکہ بھاؤ نگر میں تفسیر قرآن خاص طور سے مجھے بیان کرنا ہوتا تھا تو تفسیر نعیمی کا جو پہلا حصہ ہے میں اس کا حافظ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. مجلس میں باقاعدہ بیان کیا کہ میں چونکہ بہت مطالعہ کرنا پڑتا تھا اور تیاری کے ساتھ، چونکہ مقابلہ تھا وہاں بد عقیدہ لوگوں سے، اور یہ مسجد جو ہے بد عقیدہ کے ہاتھ سے نہ چلی جائے، اس لیے وہ بھی بیان کرتا تھا، یہ بھی بیان کرتے تھے، تو بیان میں جامعیت رہے اور مدلل بیان رہے، اس لیے آپ جو ہے تفسیر نعیمی کا خاص طور سے مطالعہ کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلا حصہ تو گویا مجھے حفظ ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے ایک گاؤں ہے ہمارے بھروچ ضلع میں ولن، وہاں علامہ ارشد صاحب کے والد گرامی اور مولانا حنیف صاحب نے خدمت انجام دی، اور آج جو ولن میں سنیت باقی ہے ان دو بزرگوں کی عظیم خدمات اور قربانیوں کا نتیجہ. بہت زہ نصیب، سبحان اللہ، بہت اچھے. اور علامہ اعظمی صاحب کی زبانی کہ ہر جگہ پھولوں کی سیج پہ نہیں بلکہ کانٹوں پہ چل کے انہوں نے خدمات انجام دی. حق ہے، حق ہے. تو علامہ حنیف صاحب نے اس طریقے سے پھر آپ ادے پور میں آئے اور وہاں پر آپ نے خطابت اور امامت کے فرائض انجام دیے. پھر جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آدم بھائی گھنٹی والا جو ان کے میزبان تھے یو کے، انہوں نے 1972 کے اندر آپ کو یہاں بلایا. جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو اس وقت تو علماء بہت کم تھے. پریسٹن کی مسجد جو بنیادی اعتبار سے یو کے کی پہلی مسجد مانی جاتی ہے، وہاں کی خدمت کے لیے ان کو بلایا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت موجود تھے، تو نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ علماء نواز تھے تو آپ نے بحیثیت عالم جب محسوس کیا کہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بھی جو ہے نوازا اور اپنے مریدوں میں میرا تعارف کرایا. بہت اچھا. پھر مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جگہ جگہ جا کر حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب مدظل علی کے ساتھ بھی وہ بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی کئی جگہ پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا. یعنی یہ نہیں کہ خالی ایک بالٹن یا مانچسٹر میں ہی آپ کا دائرہ تبلیغ محدود تھا، بلکہ آپ نے اس زمانے میں دوسری جگہ جا کر جیسے گلاسگو ہے اور بھی لندن ہے وہاں جا کر بھی آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ پورے انگلینڈ میں آپ کی تبلیغ اور آپ کی خدمات کی برکتیں جو ہے محسوس کی گئی ہیں اور آج بھی محسوس کی جا رہی ہیں. صحیح. حضرت علامہ حنیف صاحب کے ساتھ مجھے تقریباً یو کے آئے ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں. تو 17 سال میں کوئی ایسا سال گزرا نہیں ہے کہ میں مولانا حنیف صاحب کی ملاقات نہ کی ہو. اور پھر جب بالٹن میں ہم رہتے تھے تو سمجھ لیجئے کہ ویک میں کئی مرتبہ بیٹھتے تھے. جیسے حضرت مفکر اسلام نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ 2-3 نشستیں کرو تو وہ کھل جاتا ہے، صحیح پتہ چل جاتا ہے. اور مولانا حنیف صاحب کے ساتھ صرف نشست ہی نہیں کی ہے بلکہ میں نے ان کے ساتھ شام کا بھی سفر کیا ہے، عمرہ کا بھی سفر کیا ہے. ایک روم میں ہم رہتے تھے. الحمدللہ. وہ بہت عظیم تھے، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آخری دن ملاقات ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، اس لیے تھوڑا اطمینان بھی ہے. اگر آخری دن ملاقات نہ ہوتی اور معافی تلافی نہ ہوتی تو مجھے بہت افسوس رہ جاتا کہ شاید جس طریقے سے ان کا احترام کرنا چاہیے تھا، عزت کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نہ کر سکے. چونکہ ہم منہ لگو ہو گئے تھے تو کچھ بول دیتے تھے، اس نیت سے بھی بولتے تھے کہ چلو اس بڑھاپے میں حضرت خوش ہو جائیں، اور وہ بھی مائنڈ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ان کی چند خصوصیات تھی جو ہمارے لیے اور ہمارے جیسے نوجوان علماء کے لیے قابل نمونہ ہے، اس میں سے میں چند پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی زندگی سے ہمیں کچھ ملے کہ مولانا حنیف کی زندگی سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ تھی کہ وہ اکابر کا احترام کرتے تھے. علامہ اعظمی صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ہمیشہ جو ہے وہ ان کا احترام برقرار رکھتے تھے اور ان کو اپنا قائد سمجھتے تھے. یہ مجلس میں بھی وہ کہتے تھے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ آپ کی عدم موجودگی میں وہاں وہ خطاباً انجام دیتے تھے تو وہاں آپ وہ موجود ہو یا نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے لیکن سامنے آدمی تعریف کر دیتا ہے خوش کرنے کے لیے، لیکن مولانا حنیف کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے. اور پاکستان کے یا ہندوستان سے جو اکابر علماء تشریف لاتے تھے ان کی بارگاہ میں بھی وہ خاموش رہتے تھے. حضور محدث کبیر کی کئی مجلسوں میں حالانکہ وہ ان کو خوش کرنے کے لیے 1-2 جملہ بھی کہتے تھے محدث کبیر، مگر علامہ حنیف کچھ بولتے رہتے، خاموش رہتے تھے. جبکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور محدث کبیر جب علامہ حنیف صاحب چلے جاتے تھے اور دوران تقریر جاتے تھے تو وہ اپنی تقریر روک دیتے تھے ان کے احترام میں، اور باقاعدہ ان کو عزت دیتے تھے. تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ علماء بھی ان کا احترام کرتے تھے مگر یہ خود بھی جو ہے اکابر کا احترام کرتے تھے. تو ان کی زندگی سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جو اکابر علماء ہیں ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، بزرگوں کو عزت دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنازہ ہو جائے اور سنی صحیح العقیدہ ہو تو مولانا حنیف
مانچسٹر بھی جاتے تھے, بلیک برن بھی, سردی میں. یعنی جب میں وہاں بولٹن تھا تو ہم لوگ ساتھ میں ہی آتے تھے. ہم کہتے بھی تھے کہ حضرت آپ کی کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں ہے, تو کہتے کہ نہیں, میں رشتہ داری کے لیے نہیں جا رہا ہوں, حق مسلم ادا کرنے جا رہا ہوں. کیا بات ہے, حدیث میں فرمایا بھی گیا ہے کہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے. پھر کوئی گزر جائے, کسی کا کوئی انڈیا میں گزر گیا یا پاکستان کمیونٹی بولٹن میں بھی, وہ آپ پاکستان میں کوئی گزر گیا اور سنی صحیح العقیدہ تھا تو اس کی تعزیت کے لیے جاتے تھے. اور مولانا حنیف کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیت برملا پڑھتے تھے. اللہ, یعنی یہ بطور مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا کوئی ایسا حلقہ بھی نہیں ہے مریدین کا کہ وہ مجھے کوئی نذرانہ دیں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ قرآن کی آیت برملا پڑھتے تھے اور ان کی پڑھی ہوئی آیتوں سے ہمیں تسلی ملتی تھی. مولانا حنیف کسی مصیبت زدہ کے پاس جاتے تھے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو تسلی دیتے تھے. اور ہم یہ کہا کرتے تھے ہماری مجلس میں کہ اگر کسی کو کنونس کرنا ہے تو یہ مادہ اور یہ طاقت اور یہ صلاحیت مولانا حنیف کے پاس ہے کہ وہ کسی آدمی کو بھی کنونس کر سکتے تھے. صحیح. پھر ساتھ ہی ساتھ جنازے میں جانا, تعزیت, اسی طریقے سے مہمان نوازی. یعنی اس کی آخری جھلک دیکھنی ہے تو آخری دن بھی ہمارے انہوں نے مہمان نوازی فرمائی. اللہ, اور یہ آخری 2 سال میں ان کے گھر والے گواہ ہیں, میں, مولانا محمد شفیع اور قاضی مشتاق, 3 آدمی پریسٹن یورٹ پر گاڑی لے جاتے تھے اور سوچتے چلو مولانا حنیف کے گھر. تو اس آخری 2 سال میں ہم اتنی مرتبہ ان کے گھر گئے ہیں تو ہر مرتبہ جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ پہلی بار مہمان آئے ہیں. تو پہلے ہی سے ہمیں فون کرنا پڑتا تھا کہ حضرت دیکھیے صرف چائے پیئیں گے. تو مہمان نواز تھے. یہ بھی جو ہے ایک سنت رسول ہے اور اس پر مولانا حنیف جو ہے عمل پیرا ہوتے تھے. پھر مولانا حنیف صاحب جو ہے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے, یعنی اسپتال تک جاتے تھے. خود حضور مفکر اسلام جب بیمار ہوئے تھے, اللہ انہیں مزید صحت دے, ان برکت دے, آپ بیان فرماتے تھے کہ روزانہ میرے پاس آتے تھے. یعنی مانچسٹر سے, بولٹن سے مانچسٹر جانا, اور ہم نے خود بولٹن میں بھی دیکھا کہ کتنے جو بھی مریض ہوا آپ اسپتال میں بھی جاتے تھے, اس کے گھر بھی جاتے تھے. یعنی اس سنت رسول پر یعنی عیادت کرنا, یہ بھی آپ اس سنت پر عمل کرتے تھے. پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ سخاوت, وہ بہت بڑے سخی بھی تھے, علماء کو بھی نوازتے تھے اور جو غربا ہوتے تھے ان کی بھی خدمت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے علاقے میں, اور چونکہ آپ نے جو نکاح فرمایا وہ ہمارے گجرات میں فرمایا, تو وہاں بھی آپ غریبوں کی مدد فرماتے تھے. اور بریلی شریف میں جو دارالعلوم ہے اپنا, یہ منظر اسلام جہاں آپ نے تعلیم پائی ہے, اس دارالعلوم کے لیے تو ہمہ وقت آپ تیار رہتے تھے اور بڑی خدمت آپ نے انجام دی ہے. اور علامہ سبحانی میاں صاحب جب بھی ہم یہ بیان کرتے تھے کہ اب منظر اسلام سنبھل گیا, اس کی تعلیم اچھی ہوتی تو بہت خوش ہوتے تھے وہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا حنیف صاحب کی زندگی سے یہ چند چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دل جو ہے بندے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یعنی یہ وہ اخلاق کریمہ ہیں جو صوفیاء کرام کے ہیں. ہمارے حافظ ملت رحمۃ اللہ کی زندگی میں نے پڑھی تو یہ اخلاق مجھے ان میں نظر آئے. یعنی سچ فرمایا حضور مفکر اسلام نے کہ اس دور میں وہ اسلاف کا نمونہ تھے. بے شک, بے شک, ماشاءاللہ, بہت خوب. ناظرین کرام, ہمارے آج کے پروگرام کا جو پہلا سیشن ہے راؤنڈ ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا. اب میں اپنے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن جن لوگوں نے مولانا حنیف رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا, خوبصورت یادیں اگر آپ کے پاس ان کی ہیں تو آپ ضرور کال کیجیے گا اور اپنے محسن کو ضرور سلام عقیدت پیش کیجیے گا. ناظرین کرام, ابھی آپ احباب نے ہمارے تینوں مہمانوں سے بالخصوص مفکر اسلام سے بڑی پیاری گفتگو سماعت فرمائی اور ان کی ایک ایک لفظ سے, ایک ایک جملے سے جو محبت ٹپک رہی تھی الحمدللہ. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں, اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. مولانا حنیف رحمۃ اللہ علیہ, ان کی شخصیت کا یہ بھی پہلو تھا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جو عقیدے کے حوالے سے جو ان میں سختی تھی, بالکل کسی چیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے, چاہے کتنا عزیز ان کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو. مسلک کے حوالے سے ان کی ماشاءاللہ جو خدمات ہیں, میں سمجھتا ہوں آج برطانیہ میں جو مسلک کے اہل سنت کی اشاعت ہے اور ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, ہمارے عقیدے الحمدللہ سلامت ہیں, تو یہ نہیں علماء ربانیین کا صدقہ ہے. ان میں سے حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضوی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر ایک ایسے دوست موجود ہیں جن کا بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزرا.
بلکہ آخری جو سفر ہے وہ بھی حضرت کے ساتھ، پھر حرم شریف میں ان کے ساتھ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت کے خاص رازدان، اتنی محبتیں ان کے ساتھ، شفقتیں، تو میں ان کا مشکور بھی ہوں، انہوں نے وقت نکالا اور محسن اہل سنت کے لیے آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لائن پر تشریف لائے۔ میری سے مراد حضرت علامہ مولانا محسن صاحب ہیں بولٹن سے، میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم بھی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اپنے محسن کو آپ یاد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہوئے۔ تو میں چاہوں گا کہ قبلہ آدمی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، علامہ مصباحی صاحب بھی، حضرت علامہ نظام الدین صاحب بھی تشریف فرمائیں، سبھی حضرات آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ ان سے ضرور بات کی جائے، کال ملائی جائے تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ بہت سارا وقت آپ نے حضرت کے ساتھ گزارا اور ان کی جو علمی خدمات ہیں، مسلکی خدمات ہیں، الحمدللہ شب و روز جو ان کے گزرے، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کے سینے میں جو خوبصورت یادیں ہیں ان کی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب قبلہ آپ کو اور پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اور پھر میں سلام پیش کرتا ہوں حضور مفکر اسلام مدد ذلہ العالی حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی نظام الدین مصباحی صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ تینوں مہمانوں نے بہت ہی نپی تولی، خوبصورت اور جامع گفتگو کی ہے جی، اور میں چونکہ کم علم ہوں اس پہ مزید اضافہ نہیں کر سکتا، مگر جو کچھ باتیں میرے پاس ہیں جی، میں آپ کے وسیلے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، بسم اللہ۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جی، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے بوڑھے مسلمان اور حامل قرآن کا احترام۔ اللہ اکبر، سوال اللہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا حامل کون ہے؟ یہاں پر اسی حدیث مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جی، کہ جو قرآن کا حافظ ہے وہ حامل قرآن ہے، قرآن کا عالم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، سبحان، قرآن کا مفسر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ہمیشہ تلاوت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علامہ حنیف صاحب قبلہ کو یہ چاروں نسبتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ قرآن کے حافظ بھی تھے، عالم قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، اور تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ صحیح۔ قبلہ میں حضرت کے ساتھ تھا بھی اس سفر میں، کئی مرتبہ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں مانچسٹر ایئرپورٹ سے آپ نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لیا اور جدہ آنے تک آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہیں پر بھی ہوتے تھے ایک جیبی قرآن اپنے سینے میں رکھتے تھے، اور جہاں بھی پہنچتے قرآن پاک اپنی جیب سے نکالتے تھے اور اس کی تلاوت کو شروع فرما دیتے تھے۔ سبحان۔ پھر حضرت اس دنیا سے گئے تو کئی نسبتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جمعے کی شب کو آپ کا انتقال ہوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مبارکہ کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی، پھر آپ مسافر تھے اور عمرے کی حالت میں تھے۔ لوگ تو موت سے بھاگتے ہیں، مگر واللہ العظیم قاضی صاحب قبلہ میں آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت علامہ حنیف صاحب قبلہ گویا موت کا استقبال کر رہے تھے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس کا ملنا پسند کرے گا، اللہ اکبر، اللہ، اور جو اللہ سے ملنے کو مکروہ رکھے گا اللہ اس کا ملنا مکروہ رکھے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون ایسا ہے کہ موت کو مکروہ نہ رکھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں بلکہ جس وقت دم سینے پر آئے اس وقت کا اعتبار ہے۔ اس وقت جو اللہ سے ملنے کو پسند رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو دوست رکھے گا، اور ناپسند تو ناپسند۔ ہمارے علامہ حنیف صاحب کا حال یہ تھا کہ جس شام کو آپ کا انتقال ہوا، سیم ڈے دوپہر میں تقریباً 1:15 بجے
مجھے اپنے کمرے میں بلایا. آپ سیر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے کہا کہ مولانا اب یاسین کی تلاوت کرو، اپنا وقت آ چکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنے مشتاق تھے. ادھر مغرب کی اذان مکمل ہوئی اور آپ کا وصال ہوا. اور پھر یہ کہ الحمدللہ ہمیں غسل دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. پھر یہ کہ وہاں قبرستان میں وہاں ہم نے فاتحہ خوانی بھی کی، اپنے ہاتھوں سے حضرت کو قبر میں اتارا. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات تھی. صحیح. یہ تمام علماء فرماتے ہیں بہت عظیم انسان تھے، با اخلاق تھے، حق گو تھے، مہمان نواز تھے اور سخی ایسے کہ جو آتا اس کو نوازتے تھے. بہت اچھے. 2011 میں حضرت کے ساتھ ہندوستان گیا تھا. منصور ایک قصبہ ہے راجستھان میں، وہاں پہنچے. وہاں ان کی ہمشیرہ رہتی تھی. میرے سامنے کی بات ہے کہ علامہ حنیف صاحب قبلہ نے زمین لی اور سودا کیا اور کہا کہ مولانا میں اپنی زندگی میں یہاں اس مقام پہ اللہ کے گھر کو تعمیر کروں. سبحان اللہ. تاکہ وہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو جائے. آپ نے کام بھی شروع کیا، یہاں تک کہ ہمارے گاؤں سے کچھ احباب شبیر بھائی پٹیل ہیں، وہ وہاں منصور تک پہنچے. سارا کام ان کے حوالے کیا گیا تھا. جی جی. ان کی خدمات بے لوث تھی، لالچ کا نام و نشان تک نہیں تھا. صحیح. غوثیہ مسجد میں 20 سال تک تشریف لاتے رہے، مگر کبھی بھی ہم نے نہ دیکھا کہ آپ نے کہیں پر بھی لالچ اور طمع کا اظہار کیا. اللہ اکبر. اور غوثیہ مسجد کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. آج جو غوثیہ مسجد کو ترقی حاصل ہوئی ہے، یقیناً حضرت کی خدمات کا اس میں بھرپور حصہ ہے. بے شک. آپ کی دعاؤں کا حصہ ہے. صحیح. اور آپ اس شہر میں رہتے تھے کہ آپ کی خدمات کا دائرہ محض غوثیہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ نور الاسلام میں آپ نے خدمت کی، مکہ موسک میں آپ نے خدمت کی، مدینہ مسجد میں بھی آپ نے خدمت کی، اقصا میں آپ نے خدمت کی، سیسم ہل میں پابندی سے تشریف لے جاتے تھے، پریسٹن میں آپ نے خدمت کی. جی جی. ملک بھر میں دورے کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پیسے کا لالچ نہیں رکھتے تھے. صحیح. میں نے ہمیشہ پچھلی 2-3 محفلوں میں یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ غوثیہ میں ہمیشہ آئے مگر کبھی بھی آپ نے لالچ کو محسوس نہیں ہونے دیا. پھر آپ گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کی تربیت فرماتے تھے. صحیح. اصلاح فرماتے تھے. آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو دوسری نیتیں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن علامہ حنیف صاحب کو ہم نے دیکھا، عید کا موقع ہو، میلاد کا موقع ہو، 11ویں شریف کا موقع ہو، شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، کسی موقع پر آپ نے گفتگو کی، آپ لوگوں کے ذہن کو آخرت کی طرف پھیر. بہت اچھے، بہت اچھے. سبحان اللہ. یعنی کہ ان کے اندر یہ چیز تھی نہیں کہ میں ایسی تقریر کروں کہ لوگ خوش ہو جائیں، واہ واہی کریں. یہ پاشن ان میں بالکل نہیں تھا. جو کچھ کہتے تھے دل سے کہتے تھے. اور الحمدللہ ہمیں تو حضرت جو ہے اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے. وہاں نظام کو معلوم ہے، خود اعظمی صاحب قبلہ کو بھی معلوم ہے، بلکہ احمد بھائی مجھ کو ہمیشہ کہتے رہے کہ مولانا ابا جو ہے آپ کو بیٹے کی طرح مانتے ہیں. جی جی. اور یہ بات صحیح تھی. ہمیشہ فون کرتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے، گھر پہ تشریف لاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، بچوں کو جو ہے اچھی تلقین فرماتے تھے. صحیح. تو بہت اچھے انسان ماشاءاللہ. وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کی اچانک موت، وہ تو وقت پہ ان کا انتقال ہوا ہے مگر اچانک ہم سے جدا ہوئے. جی جی. ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ لوگوں موت کے لیے تیار رہو. صحیح. اور موت کے لیے کچھ پونجی جمع کرو. ماشاءاللہ. تو بہت شکریہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ خوش نصیب ہے. واقعی سارے معاملات آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے چن لیا تھا اور آپ کے ساتھ. جی. یہ قائصہ قبلہ، میں تو ان کی بصیرت اور ان کی فراست پہ قربان ہوں. علماء گواہ ہیں جی. اور غوثیہ مسجد کے ہمارے احباب گواہ ہیں کہ حضرت نے ہماری مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان کیا تھا. جی جی. اور کئی نشستوں میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مولانا آپ سے دوستی کی بنیاد ایک ہی نقطے پر ہے اور وہ یہ ہے
کہ آپ مجھے عزت کے ساتھ آخری منزل تک پہنچا دیں۔ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بہت خوب۔ دیکھیں کہ میں عمرے کے سفر پر آپ کے ساتھ رہا، وہاں آپ کا انتقال ہوا تو میں ابتدا تا انتہا آپ کے ساتھ رہا، اور پھر میں تنہا نہیں تھا چونکہ غوثیہ مسجد کو اپنا گھر سمجھتے تھے، جی جی، اس لیے ہمارے ساتھ غوثیہ کے 15 بھی آدمی تھے، اور انہوں نے جو ہے حضرت کو غسل دیا، اور میت کا جو پروسیجر ہے غوثیہ والوں نے جو ہے پورا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نے بہت نصیحتیں کی ہیں، بہت کچھ سکھایا ہے، ہماری تربیت کی ہے، اور ہمیں دین پر قائم رہنے اور کام کرنے کا ایک پاشن دیا ہے۔ جی جی، ہمیشہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، سبحان جمے رہو، استقامت کے ساتھ رہو، خلوص سے کام کرتے رہو۔ حضرت آپ سے ایک بات اور بھی پوچھنی ہے، جس طرح ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں، جس طرح آپ نے بیان کیا، علامہ عظیم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ ان کا جو اللہ پاک نے ان کو ایک نظر جسے فراست کہہ سکتی ہیں وہ عطا فرمائی تھی، کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا وقت جو ہے یہ بالکل قریب ہے۔ جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، نمازیوں کے ساتھ شیئر کی، تو حضرت کا آخری یہ سفر ہے، بالخصوص جب آپ جار رسول مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کیا کیفیت تھی؟ سبحان اللہ، میں حضرت 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں جی، اور وہاں بہت سے حضرات کو، احباب کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ مگر واللہ العظیم میں نے مولانا حنیف صاحب کی جو کیفیت وہاں دیکھی ہے سبحان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، علامہ حنیف صاحب قبلہ جب آخری حاضری پیش کر رہے تھے جی، تو وہ اس طرح رو رہے تھے ہائے ہائے، جیسے ایک بچہ روتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ اونچی آواز کافی بلند ہو گئی تھی، گریہ وزاری کر رہے تھے، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیے، سبحان، ہم یہاں سے رخصت تو ہو رہے ہیں مگر آپ کی سنتیں ہمارے ساتھ رہیں، واہ، آپ کا طریقہ ہمارے ساتھ رہے۔ عہد کیا تھا آپ نے کہ ہمارا کوئی قدم شریعت سے نہ ہٹے، صحیح، یہاں تک کہ آپ باہر نکلے اور باب مدیدی اور جو آخری دروازہ ہے مکمل طور سے باہر ہو گئے مسجد نبی شریف سے، باوجود اس کے آپ گریہ وزاری کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور استغاثہ پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ یہاں حضرت تک آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ جو خوبصورت باتیں آپ نے حضرت کے حوالے سے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، آپ نے جو ان کی خدمت کی ہے۔ بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابھی قحط الرجاء کا دور ہے، علماء جو ہیں، علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو علماء ملت اسلامیہ ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے خدمت کرنی چاہیے، دعائیں لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں پھر دوبارہ حضور مفکر اسلام کی خدمت میں حاضری پیش کروں گا، تو میں چاہوں گا جس طرح آپ نے پہلے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اپنے محسن کے حوالے سے، اپنے دوست کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اس میں مزید اور حضرت سے ہم سننا چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور پھر خشیت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلک کی جو تڑپ ان کے سینے میں تھی، تو اس کا ماشاءاللہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا، ہم لوگوں نے ان کو یہاں پہ دیکھا الحمدللہ کہ یو کے کی مساجد میں آپ نے کام کیا۔ جیسے علامہ مصباحی صاحب نے فرمایا کہ حضرت کا مزاج تھا کہ ایک مسجد میں کام کرتے، جب وہ زمین تیار ہو جاتی تو وہاں پہ کسی عالم دین کی ڈیوٹی لگا کے پھر آپ جو ہے آگے تشریف لے جاتے۔ تو حضور کی جو حدیث ہے اس پر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ حضور نے فرمایا کہ عالم کی جو موت ہے وہ عالم کی موت ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کا وصال ہوتا ہے، بالخصوص علماء کے لیے جو حضور نے فرمایا، اس پر میں چاہوں گا تھوڑی آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جی، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ فرمان علماء کی ان تمام عظمتوں کا جامع ہے جی جی، جو انہیں میسر ہیں۔ اس لیے کہ آقا نے یہ بھی فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انبیاء کرام درہم و دینار کی وراثت نہیں منتقل کرتے، واہ، بلکہ علماء ان کے وارث ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے
اپنا وارث قرار دیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس جماعت سے بڑھ کر کوئی جماعت، اتنی بڑی عظیم جماعت اور ہے، اس اللہ طبقے سے بڑھ کر کوئی طبقہ کیا ہو سکتا ہے۔ مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ گوشے ایسے بھی ہیں جن کی وضاحت آج ضروری ہے۔ الحمدللہ اس وقت برطانیہ میں ہمارے کئی سو علماء موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، کئی سو مساجد موجود ہیں، جی لیکن جس دور میں مولانا حنیف صاحب تشریف لائے اس دور میں اہل سنت کی زمین سے اٹھائی ہوئی ایک ہی مسجد تھی، بے مسجد شک رضا۔ بے شک، صحیح، بقیہ گھروں میں، فیکٹریوں میں جی جی، یا کسی چرچ میں نماز ہوتی تھی، زمین سے اٹھائی ہوئی مسجدیں نہیں تھیں، بہت کم، جی جی، صحیح، اور ہر طرف باطل قوتوں کا غلبہ تھا، بدعقیدگی کا۔ صحیح، جب اہل سنت والجماعت یہاں داخل ہوئے تو انہیں بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح، اسے مولانا حنیف صاحب کو بہت سی دشواریاں پیش آئیں، کئی مناظرے ہوئے جس کا انہوں نے اہتمام کیا، جی، جلسوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس زمانے میں جلسے جو ہیں وہ مسجدوں میں نہیں ہوتے تھے، مسجد وسیع نہیں تھی، ہالز بڑا ہوا کرتے تھے، بلکہ ہال بک کرائے جاتے تھے، جیسے ڈیوزبری کا حال ہے یا بریڈ فورڈ کا حال ہے یا برمنگم کا ڈگبت ہال ہے یا بلڈنگ ہال ہے، سینٹ جارجز ہال ہے جی جی، صحیح، یا مانچسٹر کا جو حال ہے، ان کو بک کرایا جاتا تو نہیں جلسے ہوتے تھے۔ اور مولانا کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنی بھی زیادہ افراد وہ لے جا سکیں وہاں لے جائیں۔ سبحان اللہ، بعض حالات میں بسیں بک کراتے تھے، جی، مثال کے طور پر جب ورلڈ اسلام مشن نے پہلی بار ہائیڈ پارک سے جلوس نکالا ورلڈ اسلام مشن کا تو بسیں لے کر کے گئی ہے سبحان اللہ۔ تاکہ ہماری حضور معذرت چاہتا ہوں، میرے ساتھ حضرت کے بڑے قریبی ساتھی 50 ایئر جن کے ساتھ انہوں نے گزارے، محترم المقام حضرت حافظ محمد میاں صاحب جو کہ والدی گرامی علامہ ارشد مصباحی صاحب کے، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے لائن پر، ہماری خوشی ہو رہی ہے ان سے بات کر کے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی مداری گرامی کیسے، ٹھیک ہے آپ؟ قاری صاحب بہت اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں مولانا محمد حنیف صاحب کے بیان میں کچھ اپنا حصہ ڈالوں۔ بالکل بالکل، ہمیں خوشی میرا ہو رہی نام ہے، بسم محمد اللہ۔ میاں ہے جی، میں ولن قصبہ جو ہے بھروچ ضلع کے اندر، اس میں 4-5 سال امام رہا ہوں۔ جی، وہاں پر پہلے منکرین فضائل رسالت علماء کا دورہ تھا، مولانا خلیل سہارنپوری، مولانا عبدالغفور نقشبندی وغیرہ وہاں پر 18 برس سے رہ رہے تھے اللہ، سنی بن کر۔ تو مولانا مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر وہاں پر ہوئی، ولی بھائی گورجے کے ماموں صاحب تھے، انہوں نے کروائی تھی۔ جی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے سنیت کو غلبہ دیا اور سنی علماء وہاں پر مقرر کیے گئے اور منکرین فضائل رسالت وہاں سے نکالے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں وہاں پر 4 سال میں تقریباً امام رہا ولن کی مسجد میں۔ جی جی، تو میں وہاں پر تھا تو اسی زمانے کے اندر دارالعلوم شاہ عالم سے ہمارے مطالبے پر شاہ عالم والوں نے مولانا محمد حنیف صاحب کو ولن بھیجا تھا۔ اچھا، تب جی مجھے جی، یہ صحیح پتہ یاد نہیں ہے کہ 3 مہینہ یا 4 مہینہ وہ وہاں پر رہے تھے ولن کے اندر۔ جی، تو ان کی علمیت کا یہ عالم تھا، بالکل نوجوان تھے، 25 24 28 سال کے ہوں گے۔ تو 3 مہینہ 4 مہینہ جو بھی وہاں پر ہے، روزانہ وہ تقریر فرماتے تھے آدھا گھنٹے تک کا، اور صرف میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ جتنا بھی رہے ہیں وہ روزانہ آدھا گھنٹہ تک کا تفسیر قرآن بیان فرماتے تھے، اور صرف جتنا عرصہ بھی رہے وہ وہاں پر الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک کا تقریر فرماتے رہے تھے۔ اور منکرین فضائل رسالت ان کی تقریر میں بیٹھا کرتے تھے، سن کر دنگ تھے کہ یہ مولانا ہے کیا علم و فضل کے بحر ناپیدا کنار ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ کی تفسیر نعیمیہ سے یاد کر کے انہوں نے بیان فرمائی تھی، کیا کہنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا آب و دانہ وہاں پہ کم لکھا تھا، اس لیے حالات سے ناچار سازگار سمجھ کر، کیونکہ وہاں پر غلبہ 18 سال سے منکرین فضائل رسالت علماء وہاں پر رہے تھے، انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائے، دکھ دیا، تو پھر آپ وہاں سے چھوٹا ادے پور چلے گئے تھے۔ تو یہ میری معلومات ہیں، اگر ولن کا کوئی بھائی بھی میری تکذیب کرنا چاہے
تو وہ کر سکتا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی منکر فضائل رسالت میری تکذیب نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جو کچھ بول رہا ہوں بالکل اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا مرحوم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تمام حسنات کو قبول کرے، آمین۔ امام احمد رضا کا مصداق بنائے ان اشعار کا کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، سبحان اللہ، فرش پر دھومے مچے کہ مؤمن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ انشاءاللہ مولانا حنیف کے ساتھ اللہ پاک نے یہی معاملہ کیا ہوگا، ان کو نوازا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے دوست کو اپنے محسن کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو ان کی وہی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مسلک کے ساتھ جو ان کا ایک جنون حد تک پیار تھا، محبت تھی، اور منکرین جو عظمت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ کا ایک سلسلہ رہا کہ کبھی بھی کسی چیز پر بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کو ان کا وہ انداز، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا، ابھی حضرت کے سخاوت پر بات ہوئی تھی، حضور نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ پہلے ہی اللہ کے قریب تھے، مزید اللہ نے ان کو اپنے قرب میں سرزمین حرب نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضور آپ کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ۔ ہاں تو جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ جس دور میں تشریف لائے ہیں جی، وہ دور اتنی راحت اور آرام کا دور نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج تو ماشاءاللہ فصل بہار ہے اور کاشت ہو چکی ہے، فصل کاٹی جا رہی ہے۔ صحیح حضرت، جس دور میں آپ لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن وہ جو دور مولانا حنیف صاحب کا تھا جی جی وہ کانٹوں پہ کی سیج کا دور تھا، صحیح، اور ہر مرحلہ ایسا تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی بے پناہ مشقتوں اور تکلیفوں سے اپنا وطن چھوڑ کر کے ایک ایسی زمین پر جہاں اپنے احباب نہ ہوں، وہاں زندگی گزارنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے، صحیح۔ مولانا حنیف صاحب نے ابتدائی دور میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت سے چیلنجز کو برداشت کیا انہوں نے، صحیح، لیکن استقلال اور استقامت یہ دو بڑی صفات تھے ان کے اندر جس نے ان کو ہمیشہ مائل بعمل رکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کسل اور سستی کو داخل نہیں کیا، صحیح، بالکل اور نہ آرام طلبی کو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت ہوتی وہ بے تابانہ وہاں تشریف لے جاتے اور اپنی خدمات پیش کرتے، وہاں بھی جاتے جہاں ان کو دعوت دی جاتی، اور وہاں بھی جاتے جہاں ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ دعوت کے محتاج ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں کے پاس جاتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابر بارندہ ہوتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی وہاں برساتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شخصیت انہی لوگوں میں سے بہت اچھے حضور، کہ جہاں بھی ضرورت تھی وہاں خود تشریف لے گئے۔ تقریباً برطانیہ کے تمام شہروں میں وہ تشریف لے گئے، جلسے ہوتے رہے، دعوتیں دی جاتی رہیں، دین کی طرف بلایا جاتا رہا۔ ایک خاص بات جو ان کے خطاب میں تھی جو ہم لوگوں میں نہیں ہے، جی جی، وہ ہے قرآن پاک کی آیات سے استشہاد۔ بے شک، بے شک، صحیح، یعنی کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ درجنوں قرآن پاک کی آیات نہ آیتیں نہ پڑھتا ہوں، بے شک، صحیح، اس قدر استحضار تھا ان کو آیات قرآنیہ کا اور مضامین کا کہ ان کی ہر تقریر جو ہے آیات مبارکہ سے لبریز ہوتی ہے، اور ہم لوگ بازات استفادہ بھی کرتے تھے اور رشک بھی کرتے تھے کہ کاش ہم کو بھی آیات قرآنیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا وہ سلیقہ آ جائے جو اللہ نے مولانا کو عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان وہ حافظ قرآن تھے، اور ایسے حافظ تھے کہ بھولنے کا کوئی تصور نہیں، پھر بھی قرآن پاک کھول کے اس لیے پڑھتے تھے کہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی زیارت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس لیے باوجود ہے کہ وہ حافظ سے حافظ تھے، پھر بھی جب بھی تلاوت کرتے تو قرآن پاک کھول کے پڑھا کرتے تھے۔ زیارت قرآن کا بھی جو ہے ہمارا تعلق ان سے 40 سال کچھ یوں رہا کہ ان کا بے پناہ احسان ہے مجھ پر۔ اگر میں چیتھم ہل کی مسجد میں امام بن کے رہتا تو میں دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کہ اماموں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جی جی، صحیح، میرا خیال ہے دنیا کا سب سے مشکل کام امامت ہے۔ صحیح، 5 وقتہ نماز پڑھانا
کوئی چھٹی کا دن نہیں. پنج وقتہ نماز پڑھانا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پڑھانے میں کیا دشواری ہے؟ پڑھانے میں دشواری نہیں ہے، نماز تو اپنی پڑھنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ گھر پڑھیں یا مسجد میں. لیکن اس ذمہ داری کی دشواری جو اس مسئلے کی جسے امامت کہتے ہیں، سبحان اللہ، اگر یہ نہ ہوتے تو میرے لیے بڑی دشواریاں ہوتی. انہوں نے مجھے آزاد کر دیا تھا کہ تم جہاں چاہو دنیا میں جاؤ، سبحان میں تمہاری ذمہ داری. اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور قوم بھی ان سے مطمئن تھی، ان کی گفتگو سے، ان کے طرز خطاب سے، ان کے اخلاق سے، ان کی بے نفسی سے، ان کی بے لوثی سے قوم اتنی مطمئن تھی کہ میں کسی اور کا نام لیتا تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا حنیف صاحب، یہ بیمار تھا، ان کی محبت، پریشان ہوتے پھر بھی جاتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بولٹن سے 2 بس پکڑ کر کے وہ چیتھا مل جاتے اور مسجد کے دروازے پر کبھی کبھی آدھے گھنٹے تک کھڑے رہتے تھے. اللہ، اس قدر اخلاص، اس قدر دل سوزی للہ. اور پھر ہر تقریر میں میں کہیں بھی ہوتا، امریکہ میں ہوتا، کینیڈا میں ہوتا، برطانیہ میں ہوتا، ہندوستان میں ہوتا، وہ میرے لیے دعائیں کرتے جہاں بھی یہ سلامت رہے اور اللہ اسے عمر دراز عطا فرمائے. میرے نزدیک اور بہت سے ان کے جاننے والوں کے نزدیک وہ مستجاب الدعوات تھے. بے شک ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اس لیے بہت سے محبین اور بہت سے ان کے ملتزمین جو تھے وہ انہیں اپنے گھروں میں صرف اس لیے قدم رکھنے کے لیے کہتے تھے تاکہ برکت ہو جائے اور دعا مل جائے. اور ان کی دعاؤں سے بہت سی مشکلات حل ہوتی تھیں. جہاں تک ان کی روشن ضمیری کی بات ہے، اچھا وصال سے پہلے انہوں نے کئی افراد سے کہا کہ یہ میرا آخری سفر ہے. اللہ، مولانا اقبال صاحب کے صاحبزادے تقریر کر رہے تھے، تقریر بہت اچھی کی انہوں نے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی آخری تقریر میں سن رہا ہوں. اللہ، اس کے بعد میں کوئی اور تقریر نہیں سن سکتا. یہ دیکھیں کہ ان میں جو حوصلہ افزائی کی ایک الحمدللہ جو بڑا پن تھا نا، اپنے سے چھوٹوں کو نوازنا، وہ خاص کر کے طلباء. لیکن اس میں اشارہ بھی تھا کہ اب میں آئندہ نہیں سن سکوں گا. مدینہ مسجد کے صدر، کیا نام ہے ان کا؟ حاجی نادر ان کے ماموں ہیں. جی جی، حاجی نادر صاحب. ان سے انہوں نے کہا کہ اب ہماری کلاس کا اہتمام کر لیجیے کسی اور کا، میں واپس نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. اللہ، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ اصل میں اپنے حبیب کی گلیوں میں جان دینے ہی گئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اسی امید کے ساتھ گئے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ یہاں موت نہ آئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہاں موت کے بعد پوسٹ مارٹم ہے، ہاسپٹل میں پڑا رہنا ہے، سورہ یاسین شریف بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملے ان کو نہ کسی دوسرے کو، جسم کا اوریاں ہونا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں. وہ اس شخصیت کے مرید تھے، ان کو مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو تھوڑی سی چادر ہٹ گئی تو حضور مفتی اعظم ہند نے چادر کو اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑ لیا. اللہ اکبر. اللہ واقعہ ہر ایک کو معلوم. اللہ اکبر. اور لوگوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت نے اپنی چادر خود سنبھال رکھی ہے. سبحان اللہ. تو جس شخصیت نے ایسی ذات میں تربیت پائی ہو، سبحان اللہ، وہ کیسے گوارا کرتی کہ یہاں مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ وہ سارا سلوک کیا جائے جو عام طور پہ ہوتا ہے. تو کہتے تھے دعا کرو یہاں موت نہ آئے. اور یقیناً یہاں موت نہ آئے تو اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو یقیناً انہیں حرم کی سرزمین میسر آئی. روح اس وقت نکلی ہے جب وہ حرم کی اذان مکمل ہو رہی. کیا کہنے حضور، سبحان اللہ. یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کے لاہوتی نغمے کے ساتھ روح نے لبیک کہا ہے اور اپنے خدا کے حضور میں حاضر ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ امتیازات ہیں کہ جو عام لوگوں کو میسر نہیں آتے ہیں. پروردگار عالم ان کے مدارج کو بلند فرمائے اور ان کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے. برطانیہ میں جب تشریف لائے تو میں نے بتایا کہ ہماری زمین سے اٹھائی ہوئی مسجدیں نہیں تھیں. حضرت آپ کی اجازت ہو تو آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں علماء سے. ہمارے کالر محترم ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. میں چاہوں گا کہ آج وہ بھی کیونکہ علماء سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ بھی ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قاری محمد زمان صاحب، آپ نے بڑی شفقت فرمائی کہ حضور کی امت کے ہیرے جواہرات جو ہیں، قیمتی ہیرے، وہ چن کر لائے ہیں. بالخصوص مفکر اسلام سبحان اللہ فاضل نوجوان علامہ قمر زمان اعظمی صاحب. یہ ایسا فاضل نوجوان عالم دین ہے کہ جوانی کے پہلے سے آج تک جوانی کا وہی بہار، وہی رونقیں، وہی لذت، وہی مٹھاس
اللہ نے علم کی دنیا کا بادشاہ اس فاضل نوجوان کو بنایا، علم کی دنیا کا، سبحان، علم کی دنیا میں یہ کسی کو ثانی نہیں اللہ نے ان کے مقابلے میں رکھا، اس طرح علم عطا فرمایا۔ اور جس وقت کو قرآن یا حدیث مبارکہ یا فقہ یا کسی مسئلے پر بولتے، پھر جس طرح وہ ووٹر فائر پروٹیکشن والے ووٹر کھولتے ہیں، اس طرح پانی کی طرح اتنا پریشر سے گفتگو فرماتے ہیں کہ حیران رہ جاتا مجمع کہ یا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ہیرے جواہرات علم کے موتی بکھیرنے والے ماشاءاللہ پیدا فرمائے ہیں۔ وہ اللہ اس فاضل نوجوان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، فضل میں نبی پاک کی اور صحابہ کرام اہل بیت کی توجہ کا مرکز ہمیشہ آمین رکھے، آمین، اسی طرح شاد آباد رہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک عالم دین کا ذکر کیا، اس عالم دین کی پھر کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ کی امت کے جتنے علماء حق ہیں، اگر ایک عالم دین کا ذکر کریں تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ نے ان کو صحابہ کرام اہل بیت کی توجہ کا مرکز بنا کر ماشاءاللہ۔ دنیا میں احمد خان صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کی کبھی ملاقات ہوئی مولانا حنیف صاحب سے؟ مشن کے لیے ان لوگوں کو پیدا فرمایا اللہ، اس عظیم اصلی کو عمر خضر، وہ جو چھوٹے عالم دین ہیں ان کو بھی، اور دوسرے علامہ نظام الدین اولیاء ہیں جو ہمارے وہ دہلی کے بزرگوں کا ساتھ تعلق ہے نام کا، اس بزرگ کی توجہ عطا فرمائے جی، پر اور آپ اور سب سننے والوں پر اللہ اپنے نبی کی بہت شکریہ احمد خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی حاضری بھی ہوگی، اور قبلہ آدمی صاحب سے آپ نے دعائیں بھی ماشاءاللہ لے لی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضور مفکر اسلام جس محبت کے ساتھ مولانا حنیف صاحب کا ذکر چاہ رہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان کرتے جائے ہم سنیں، اتنا کیف اور سرور کیفیت آ رہی، تو حضرت میں چاہوں گا مزید آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے انما العبرۃ بالخواتیم، جی جی، اعتبار خاتمے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسی اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ان تمام احادیث کی مصداق علامہ حنیف کی ذات تھی۔ بے شک۔ ایک شخص حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، ایک عظیم ولی ہیں یہ، تو ان سے کہا کہ حضور یہ حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جی، تو کیا صرف اتنا کہنے سے کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی تمہیں اس کا جواب نہیں ملے گا، جب وقت آئے گا تو جواب دے دوں گا میں۔ مرید تھا، چلا گیا، جی، 8 سال کے بعد وہ پھر آیا اچھا، ملنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں فلاں صاحب ہیں، ان سے کہو کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پہنچا وہاں تو جن کا نام لیا تھا وہ آخری سفر پہ تھے، جاکنی کیفیت طاری ہونے والی تھی، کہا شیخ نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ تو گویا انہوں نے تلقین کی سبحان کہ اگر موت کے وقت کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کا یقیناً جنتی ہے، یعنی ایک تعویل انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھائی۔ بڑے عظیم بزرگ تھے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک شعر تو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، تن اورا لباس نور کردند، تن اورا لباس نور کردند برائے ماں بشر مشہور کردند۔ کیا بات، تن اورا لباس نور کردند برائے ماں بشر مشہور کردند۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے پوری زندگی گزاری انہوں نے، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر کے اور وصال تک، تو اس پوری زندگی میں شریعت کی پابندی کی انہوں نے، بے شک، اور پھر اسی حالت میں وصال فرمایا، اللہ، اور انشاءاللہ حشر ان تمام انعامات کے ساتھ ہوگا، کیا کہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے۔ بہت سی خصوصیات کے حامل تھے، بڑی محبتوں کے حامل تھے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد درجنوں مساجد میں ان کے لیے اثار ثواب کی محفل بے شک ہوئی الحمدللہ، اور وہ لوگ بھی گریہ کناں تھے،
جنہوں نے دور سے دیکھا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے۔ صحیح۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جس سے بھی رابطہ رکھتے اس کے گھر پہ اتنی شفقتیں فرماتے تھے کہ ہر گھر ان کا اپنا گھر معلوم ہوتا تھا۔ بے شک بے شک، ایسا ہی۔ تمام لوگ ان سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے۔ ایسے درجنوں گھر ہیں کہ جو ان کی مہربانیوں سے فیضیاب ہوئے۔ ایک خصوصیت اور بھی ان کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ مسلک کے بارے میں ظاہر وہ بہت سخت تھے، اور خدا کر یہ تسلب ہم سب کو نصیب ہو، آمین۔ لیکن جہاں تک تبلیغ اور دعوت کا معاملہ ہوتا تھا، میں نے ایسے کئی افراد کو دیکھا ہے مولانا نظام الدین کہ ان کا خاندان اہل سنت کا تھا، ماحول اہل سنت کا تھا پاکستان میں، یہاں آ کے کسی اور طرف لگ گئے تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس سے جا کے رابطہ قائم کرتے اور اس کے خاندان کے حوالے سے بات کرتے، مسلک کی بات کرتے، بڑی بات، عقائد کی بات کرتے۔ اگر وہ واپس آ جاتا تو بے تحاشا محبت کرتے اور نہیں آتا تو تعلق توڑ لیتے تھے۔ یعنی یہ ان کا طریقہ تبلیغ تھا کہ وہ ایک دم سے کسی سے رشتہ نہیں توڑتے تھے، بلکہ اگر اس کا پس منظر یا اس کا ماضی اہل سنت کا ہوتا تو اسے قریب لانے کی کوشش کرتے۔ تو ایسے درجنوں افراد ہیں کہ جن کو دوبارہ واپس لائے ہیں وہ مسلک کے حق کی طرف۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جب وہ تشریف لائے تو چند مسجدیں تھیں اور چند علماء تھے، لیکن ان لوگوں کی بے پناہ مشقتوں کی بنیاد پہ آج یہ فصل بہار ہم دیکھ رہے ہیں۔ اہل سنت کی ٹھیک ہے ہم میں اختلافات بھی ہیں، لیکن اختلافات ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیران کرام نے، مشائخ نے، علماء نے کام تو کیا ہے نا۔ الحمدللہ یہ 800-900 مسجدیں جو موجود ہیں، صحیح بات ہے، اہل سنت کی، اور نکھرا ہوا سنی معاشرہ ہے الحمدللہ۔ یعنی وہ لوگ ایک پاکٹ بن کے رہ گئے ہیں جو بقول حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے منکرین فضائل رسالت ہیں وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن عوام جو ہے الحمدللہ سب کی سب اکثریت سنیت کی اس لیے ہے کہ ان علماء نے محنت کی۔ جب یہ تشریف لائے تو اس وقت ورلڈ اسلامک مشن قائم ہوا، قائد رسول تشریف لاتے تھے، لیکن سب سے بڑا مسلک کو سمجھانے کے حوالے سے جس ذات نے کام کیا ہے وہ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ ہیں۔ ان کے خطابات کا انداز یہ تھا کہ عقیدے کی انتہائی بنیادی باتیں مثالوں کے ذریعے اس طرح سمجھا دیتے تھے کہ ہر آدمی کے ذہن میں اتر جاتی تھی، اور وہ ہر 2 سال کے بعد دورہ کرتے تھے، اور حضرت پیر نورانی بابا اور حضرت مدنی میاں صاحب، حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ، ان تمام جلسوں موجود ہوتے تھے، جلسے ان کے ہوتے تھے۔ یہ سنیت کا درد تھا۔ اسی طریقے سے جب مشن قائم ہوا تو مشن کے تمام کانفرنسز میں مولانا کا بہت اہم رول رہا۔ قائد رسول ماں شاہ محمود تشریف لاتے رہے۔ علامہ ارشد القادری جب آئے باضابطہ ہر شہر میں ان کا دورہ کروانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، ہر علاقے میں لے گئے۔ اسی طرح سے علامہ ریحان رضا آئے تو ان کے ساتھ ہی مدتوں لگے رہے۔ جو بھی کوئی ایسا عالم آتا کہ جس کے ذریعے سے مسلک کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اس کے ساتھ یہ لگ جاتے بہت اچھے اور بے پناہ محنت کرتے تھے، بغیر کسی صلے کی پرواہ کے اور بغیر کسی امید کے بے تحاشا کام کرتے تھے۔ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے کبھی بھی اپنی محنتوں یا اپنی خدمتوں کے صلے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو، بلکہ جب بھی انہیں کچھ پیش بھی کیا گیا تو پہلے انہوں نے واپس کرنے کی کوشش کی اور بمشکل قبول کیا انہوں نے۔ کاش یہ اخلاص ہم سب علماء کے اندر پیدا ہو جائے تو آج بھی ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور بڑا سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے علامہ صاحب سے بڑی پیاری گفتگو سماعت فرمائی۔ مانچسٹر سے ہمارے ساتھ محمد عرفان صاحب ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں اما چینل کا کہ انہوں نے ہمارے محسن اہل سنت کے خراج میں جو یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے۔ آمین۔ علماء کرام کو سلام عرض کرتا ہوں میں۔ وعلیکم السلام۔ اور میں بھی جو ہے انہی لوگوں میں ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا شمار ہوتا ہے جو جس پہ حضرت کے بہت احسانات ہیں، اور اب ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اپنی تمام نجی محفلوں میں بھی حضرت ہمیشہ قرآن و حدیث سے ہماری تصدیق فرماتے رہتے تھے اور ہمیں گائیڈنس دیتے رہتے تھے، اور وہ خلا جو ہے وہ بڑی شدت سے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین آمین، اور جو ہے وہ ہمیں ان کے لیے ہر وقت ثواب پہنچانے کی اور صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں ہمارے مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں،
اور جب حضرت کا انتقال ہوا ہے تو ان کی اہلیہ سعدیہ میری بیٹی کی طرف سے، میری بیٹی کی دوست بھی ہے، سہیلی بھی ہے، اس نے روکا کہ میرے باپ رخصت ہو گئے ہیں. یعنی یہ اتنی شفقت اور اتنی محبت اور محبتیں تھیں، یہ واقعی نادر ہے. ان کی شخصیت ایسی تھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں سے، بزرگوں سے، سب سے اس قدر محبت جو ہے. حال حضرت ہمارے پاس ٹائم جو ہے ابھی تو ان کی بہت ساری یادیں ہم ان پہ بات نہیں کر سکے اور وقت اپنے ختم ہونے کو جا رہا ہے. علامہ محمد صاحب میں چاہتا ہوں آج کے پروگرام کا جو لاسٹ میسیجز ہے، اور واقعی صحیح حضرت نے فرمایا کہ آج جو اہل سنت کی یو کے میں بہار ہے یہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah Ta'ala describes the Ummah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in the Holy Quran as he says, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. You are the best of all nations sent to mankind. You enjoin good and forbid the evil, and you believe in Allah. This is a beautiful sifat that I personally have experienced and witnessed in Hazrat Maulana Hanif Rizvi Sahib Rahmatullahi alayhi. Wherever he saw any wrong, if it was possible for him to put an end to it, he would go all the way and try to make nahy of that munkar. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Hazrat Maulana Hanif rahmatullahi ta'ala alayhi, I have experienced many times in majalis, in masajid, in seclusion, in gatherings, wherever he saw any munkar taking place, he would always speak up. Say. He did not care who the individual was, who the person was. Say. One last thing I would like to say, I remember once we were in a majlis in Ramzan Sharif and we had a Naat Khan from one of the Islamic countries, and after the program he says, Hazrat, let's take some photos. And Maulana Hanif Sahib Rahmatullah Alayhi was present and he says, is there any Shar'i need for this? What is the reason of you taking photos for no need whatsoever? So please stop this. This is an evil. It's not accepted and we should not be practicing it. So this is a beautiful sifat of Maulana Hanif Sahib. بہت اچھے. علامہ اقبال کے شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت مولا حنیف اس کے مصداق تھے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پیغام. حضرات گرامی، ہم اپنے محسنوں کو اور خاص کر کے مولانا حنیف صاحب کو انشاءاللہ ہر سال ان کا جو یوم وصال ہے یہ آپ انشاءاللہ پروگرام کیا کریں گے، اور عمر چینل کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھے. اسی طرح بزرگان دین، علماء کی خدمات کو اور ملت اسلامیہ کے وہ لوگ جو دیندار طبقے کے ساتھ جو جیسے ابھی آدم گھنٹی والے صاحب کا حضرت نے نام لیا، مولانا نظام الدین صاحب نے، اس خاندان کی بھی بڑی خدمات ہے الحمدللہ دین کے حوالے سے. تو ہم ایسے لوگوں کو بھی یہاں پہ یاد کریں گے جن نے دین کو سپورٹ کیا، جیسے بھی حضرت نے ذکر فرمایا محترم عرفان صاحب کا، مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں. تو ایسے وہ ہمارے احباب جن کی خدمات دین کے لیے ہوں گی، ہم انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ تشریف لائیں یہاں پہ، میں چاہوں گا کہ ہمارے مساجد کے وہ حضرات جن کی خدمات اس قدر ہیں کہ ان کو یہاں بلا کر ضرور ان سے ہم جو ہے استفادہ بھی کریں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کریں. اس کا بہترین سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور دین کے لیے جیسے علامہ صاحب کی الحمدللہ سپرویژن میں وہاں پہ عظیم ایک مسجد کا قیام جو ماشاءاللہ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ بھی آگے مزید بڑھ کے کام کریں گے. میں ایک بات مولانا حنیف صاحب کے متعلق کہوں گا جی کہ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1982 میں ہوا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک مسجد کی تعمیر کے تمام مراحل میں شریک رہے. سبحان اللہ. پہلا حصہ بنا، پھر دوسرا بنا، اور اب 3.5 ملین پاؤنڈ سے مسجد کی تعمیر الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش تھی کہ جلدی بن جائے وہ. یقیناً وہ عالم ارواح سے
اس کی تعمیر کو مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ 4 لاکھ پاؤنڈ سے اس کے سامنے والی عمارت بھی خرید لی گئی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس طرح سے ہمارا منصوبہ پورے 4 ملین پاؤنڈ کا ہو گیا ہے، انشاءاللہ جلدی مکمل ہوگا، اور یہ بہترین طریقہ ہوگا مولانا حنیف صاحب کے ایصال ثواب کا۔ یہ حضور آپ کی محنتوں کا اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ الحمدللہ اتنا خوبصورت مرکز وہاں مانچسٹر میں یورپ کی ایک عظیم الشان مسجد الحمدللہ وہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمارے علماء کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علامہ نظام الدین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آخری لمحات ہیں ہمارے پاس، خوبصورت کوئی یاد اور مولانا کی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی میں آخری اور بہت ہی مین بات کہنے جا رہا ہوں جی کہ مولانا حنیف صاحب کی تمام تر خصوصیات میں سب سے عظیم خصوصیت یہ تھی کہ انہیں امام اہل سنت امام حمزہ محدث بریلوی سے جنون کی حد تک لگاؤ کیا تھا۔ کہنے، سبحان اللہ، انہیں بڑا عشق تھا، جب بھی وہ کسی کی تقریر سنتے اور اعلیٰ حضرت کا نام سنتے تو مچل جاتے۔ وہ ایسے رضوی تھے کہ شاید بریلی شریف کے شہزادگان کی پاسپورٹ پہ رضوی نہ لکھا ہو مگر مولانا حنیف کے سرنیم رضوی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام اہل سنت سے جس کو اتنا لگاؤ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت سے کتنا، مسلک اعلیٰ حضرت سے، تو مولانا حنیف۔ اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے لوگ بھی سوچیں کہ ان کے ایک بیٹے جو ہے وہ عرب میں کام کرتے ہیں، تو کبھی بعض لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کچھ باتیں سن کے آتے ہیں، تو مولانا حنیف ہمیں اسپیشل گھر پہ بلاتے تھے، وہ خود عالم دین تھے، وہ بھی سمجھاتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ ان کی تسلی کرو تاکہ اس کا عقیدہ ہمیشہ مضبوط رہے۔ بہت اچھے، یعنی وہ خود بھی صحیح العقیدہ تھے اور یہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری نسلوں میں بھی یہ عقیدہ منتقل ہوتا رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی صحیح العقیدہ رہیں اور ہماری نسلیں بھی صحیح العقیدہ رہیں، اس کے لیے ہمہ وقت ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اور مولانا حنیف نے یہ نہیں کیا کہ تمام مکاتب فکر کو ایک ساتھ لے کے چلے اور متحد کیا، بلکہ مولانا حنیف نے یہ کیا کہ جب وہ آئے تھے تو لوگ تمام مکاتب فکر کے ساتھ چلتے تھے، انہوں نے سنیت کو اس سے الگ کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ آج کا ہمارا پروگرام رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی حضور کی حدیثیں بیان ہوئی، ذکر خیر ہوا، اس کا سارا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ مولانا حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو اللہ پہنچا دے۔ علامہ صاحب، میری آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ گاہے پہ گاہے ضرور تشریف لایا کریں۔ آپ آتے ہیں تو بڑے دل کو سکون بھی ہوتا ہے، آپ کی خوبصورت باتیں بھی سنتی ہیں، اور ہمارے لیے بڑا آنر ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ ہم جب سنتے ہیں پرانے علماء کی باتیں، وہ کہتے ہیں فلاں علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، فلاں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو بڑا ان کو فخر ہوتا تھا۔ تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں الحمدللہ، آپ تشریف لایا کریں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بالخصوص مسجد میں تو آپ خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ، وہاں پہ بھی ہے، لیکن یہاں لاکھوں دنیا آپ کے ایک پیغام سے راہ راست پہ آ گئے، تو الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام سمجھنے کا سب مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ عمر چینل آپ کا اپنا چینل ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں، آج بھی آپ نے تشریف لائے اور خوبصورت پروگرام پیش کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ اسماعیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تو ہمیشہ الحمدللہ محبت کرتے رہتے ہیں۔ علامہ نظام الدین حسین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان قاری محمد سلمان قادری کو امہ چینل سے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ احباب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان قاری محمد سلمان قادری کو اپنی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ ان اولیاء اللہ کی حالات زندگی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ تک پہنچانے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔